پہلی حدیث بھی مولا کی ہے، دوسری حدیث رسول کی ہے مولا سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان للجسم ستۃ احوال، الحیات والموت والصحت والمرض والنوم والیقظۃ فکذلک الروح، کہ یقیناً انسان کا جسم 6 حالتوں سے گزرتا، جس میں انسانی کی 6 حالتیں، الحیات، کبھی یہ جسم زندہ ہے، والموت، کبھی یہ جسم مردہ، والصحہ، کبھی یہ جسم صحت مند، والمرض، کبھی یہ جسم مریض، والنوم، کبھی یہ جسم سو رہا، والیقظہ، کبھی یہ جسم بیدار۔ ہم میں سے ہر ایک ان 6 مرحلوں سے گزرے، صحت کو بھی دیکھا، مرض کو بھی دیکھا، نیند کو بھی دیکھا، بیداری کو بھی دیکھا، موت بھی ہمارے سامنے آتی ہے دوسروں کی، اور زندگی تو ہے ہی ہمارے پاس، 6 حالتیں۔ کذالک الروح، میرا مولا کہہ رہا اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں۔ روح کبھی زندہ ہوتی ہے، کبھی مر جاتی، کبھی صحت مند ہوتی ہے، کبھی مریض ہوتی، کبھی جاگ رہی ہوتی ہے، کبھی سو رہی ہوتی۔ اور تشریح کر رہا ہے میرا مولا فحیاتها علمها وموتها جہلها، اگر علم ہے تمہارے پاس تو تمہاری روح زندہ، اور اگر تم جاہل ہو تمہاری روح مردہ۔ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہو، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، نوکری بھی کر رہے ہو، شادی بھی ہے، اولاد بھی ہو رہی ہے، سب کچھ، لیکن جس کی روح جاہل ہے، یہ جہل روح کی موت تمہارے پاس روح نہیں ہے، خالی جسم ہے جو تمہارا چل پھر رہا۔ تو روح کی زندگی یہ ہے علم، اور روح کی موت ہے جہل۔ اب جتنا انسان اپنے علم کو بڑھائے گا اتنا اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ زندگی عطا کرتا جا رہا۔ پھر میرے مولا نے کہا وَالصِّحَةُ يَقِينُهَا وَمَرَضُهَا شَكُّهَا، اور اگر تم یقین کے عالم میں ہو تو تمہاری روح صحت مند، اور اگر تم شک کے عالم میں ہو تو تمہاری روح بیمار ہے۔ اور اس کے بعد آخری 2 باتیں جو میرا موضوع، آخری 2 بات میرا مولا کہہ رہا وَالنَّوْمُ غَفْلَتُهَا اور وَالْيَقْظَةُ حِسَابُهَا، اور اگر انسان غافل ہے، اسے کوئی توجہ نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہے، اسے کوئی توجہ نہیں کہ اس کے اعمال کا کیا نتیجہ، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کی روح سو رہی۔ علم ہے اور غافل ہے، کیونکہ اگر علم ہی نہ ہو، جہل ہے، تو روح مردہ نہیں۔ معلومات ہیں، خدا رسول امام کو مانتا ہے، قیامت پر اعتقاد ہے، اعمال کی اہمیت کو جانتا ہے، لیکن غافل۔ یہ غفلت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی روح سو رہی۔ وَحِسَابُهَا يَقْظَتُهَا، اور جو اپنی روح سے حساب لینے کا عادی، روزانہ اپنی روح کو پکڑ کے کہتا ہے کہ حساب دو، کیا کیسے تم نے آج کا دن گزارا، وہ سمجھ لو کہ ایسی روح رکھتا ہے جو بیدار، نیند کے عالم میں نہیں ہے، بیدار۔ تو یہ محاسبہ نفس، یہ روح کی بیداری کا نام، اور غافل ہو جانا روح کی نیند کا نام۔ یہ پہلی بات۔ اب دوسری حدیث وہ سنیے جو پیغمبر مولا کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور بڑی عجیب حدیث، اگرچہ مجھے معلوم کہ کارادر میں یہ حدیث اکثر پڑھی گئی، لیکن میرے عنوان سے متعلق ہے، اس لیے اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ پیغمبر نے ایک دن علی کو بلایا، اے علی، میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں تمہیں کچھ عطا کروں۔ المواعظ العددیہ جلد اول کی روایت، اے علی، میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں تمہیں کچھ دوں، بتاؤ تم مجھ سے کیا لینا چاہتے ہو؟ میرے پاس 6 لاکھ گوسفند، 6 لاکھ گوسفند دوں یا 6 لاکھ دینار دوں؟ گوسفند ہمارے اور آپ کے ماحول میں اس کی اتنی اہمیت پھر بھی نہیں، لیکن اسی پاکستان کے جو دیہاتی علاقے، جو پہاڑی علاقے، وہاں جا کے پوچھئے کہ آج جانوروں کی تعداد انسان کی امیری اور غریبی کا فیصلہ کرنے والی، جیسے شہروں میں ہے فلاں آدمی کے 10 بنگلے، 15 گاڑیاں، 20 کارخانے، بڑا امیر۔ دیہاتوں کے اندر اصول یہی، زمینیں کتنی ہیں، جانور کتنے، 6 لاکھ گوسفند، 6 لاکھ جانور، بھیڑ بکریاں، یا 6 لاکھ دینار۔ دینار کہتے ہی اس کو ہے جو سونے کا بنا ہوا سکہ ہو، 1 دینار 3.5 گرام کے برابر ہوتا۔ 6 لاکھ دینار پیغمبر اسلام دے رہے۔ اے علی، 6 لاکھ گوسفند چاہیے یا 6 لاکھ دینار چاہیے یا 6 لاکھ کلمے چاہیے؟ 6 لاکھ کلمے، نصیحت کی باتیں۔ اب دیکھنا
کہ جس کی محبت کا دعویٰ ہر مومن کر رہا، اس کے مولا نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ سونے کی جانب بڑھ کے دینار کو قبول کیا، یا اسٹیٹس سمبل جانوروں کو قبول کیا، اور یا کلمات کو قبول کیا؟ میرا مولا کہتا ہے اللہ کے رسول، نہ مجھے دینار سرخ یعنی نہ مجھے سونا چاہیے، نہ مجھے جانور چاہیے، مجھے 6 لاکھ کلمے عطا کریں، کیونکہ مومن کے کام آنے والی یہی چیز، یہ جانور، یہ سونا، یہ سب تو دنیا میں رہ جانے والا، بلکہ اس کا حساب کتاب قبر میں پریشان کر دے گا۔ جو چیز دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے وہ 6 لاکھ کلمے۔ یہ میرا جملہ نہیں، یہ خود علی ہی کے بیٹے حسین کا جملہ ہے، جو اس وقت کہا جب کسی نے حسین پر اعتراض کیا تھا۔ کون سا اعتراض؟ واقعہ تو بڑا مشہور ہے، واقعے کو دہراؤں گا، بات کہیں کہ کہیں چلی جائے۔ میرے مولا اپنے بچے کے استاد کو بلایا اور اس کے اعزاز میں باقاعدہ ایک محفل، ایک جشن منعقد کیا۔ حسین کے گھر میں محفل ہے، اور یہ محفل کس کے اعزاز میں ہے؟ حسین کے ایک بیٹے کے استاد کے اعزاز میں۔ اور استاد بھی کون؟ جس نے کوئی ڈاکٹر نہیں بنایا، کوئی انجینئر نہیں بنایا، کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں دلوائی، قرآن پڑھنا سکھایا اور الحمد کا سورہ سکھایا ہے، بس۔ حسین نے اس استاد کے اعزاز میں پورا ایک جشن منعقد کیا، صاحبان ایمان کو بلایا گیا۔ معصوم کے گھر کی محفل جس کا مہمان خصوصی غیر معصوم، اور ایک مرتبہ خالی عام سی دعوت نہیں، اس کے بعد میرا مولا اسے تحفے دے رہا۔ تاریخوں میں ہے حلہ یمنی، یمن کا بنا ہوا کپڑا جو بہترین کپڑا مانا جاتا، 1000 حلہ یمنی اسے دیے گئے۔ اس کے بعد اسے 1000 دینار دیے جا رہے، جو ایک انسان کی دیت ہے، ایک انسان کی جان کی قیمت، اور حکم دیا گیا کہ اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے۔ اب یہ تو واقعہ ہے کہ استاد کا احترام۔ اعتراض کرنے والے نے کہا حسین مظلوم، ایک معمولی سے استاد فقط اتنی سی خدمت کی بنا پہ بہت کچھ دے دی۔ حسین نے پلٹ کے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنا اس نے میرے بیٹے کو دیا اس کے مقابلے میں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ اور دیکھیے دلیل دے رہے ہیں حسین، ایک تو یہ ہے کہ معصوم کا حکم ہے ہم کو ماننا، دلیل دے رہے ہیں۔ لباس دیا، دینار دیے، منہ موتیوں سے بھرا، میں نے اس استاد کو ہر وہ چیز دی جو اس کے کام آئے گی، لیکن فقط دنیا تک، پھر ختم۔ اور اس نے میرے بیٹے کو وہ چیز سکھائی ہے جو آخرت اور پل صراط اور جنت تک اس کے کام آنے والی۔ میں نے فنا ہونے والی چیزیں دی ہیں، اس نے باقی رہنے والی چیزیں دی۔ یہ علی کا انتخاب۔ اللہ کے رسول، سونا لے کے کیا کروں گا، گوسفند لے کے کیا کروں گا، مجھے 6 لاکھ کلمے سکھائیے۔ پیغمبر نے کہا اے علی، میں ان 6 لاکھ کلمے کو 6 میں محدود کیے دیتا ہوں، تمہیں 6 ایسی نصیحت کی باتیں دے رہا ہوں جو 6 لاکھ کے برابر ثواب رکھتی، جن کے اندر 6 لاکھ کے برابر نصیحتیں پوشیدہ۔ پھر جو 6 نصیحتیں میرے مولا کو دی گئی، یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ 6 جملے 6 لاکھ دینار سے زیادہ قیمتی، یہ 6 جملے 6 لاکھ گوسفند سے زیادہ قیمتی۔ امام معصوم معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کوئی کم عقلی کا کام نہیں کرتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے امام معصوم کے لیے کہ قیمتی چیز کو چھوڑ کے سستی چیز کو اٹھا لے۔ علی کا دینار اور گوسفند چھوڑ کے 6 جملے لے لینا بتا رہا کہ ان کی قیمت دینار سے زیادہ۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ رسول نے کہا کہ اے علی، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ فضائل و مستحبات کو حاصل کر رہے ہیں، اس وقت تو واجبات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ جب یہ تمہارے سامنے آئے کہ مستحبات پہ لوگوں کی توجہ زیادہ، نماز کے واجبات نہیں پتا، اذان اور اقامت لازم، وضو کا طریقہ نہیں پتا، وضو سے پہلے کلی اور ہاتھ ضرور دھوئے جائیں گے، غسل کے طریقے سے واقفیت نہیں، لیکن غسل سے پہلے صابن لگانا ضروری سمجھا جائے۔ فضائل کی جانب توضیح المسائل کا ایک جملہ یاد نہیں، قرآن کی وہ آیت پڑھ رہے ہیں جس کے فضائل یہ لکھے ہیں کہ جنت میں یاقوت سرخ کا خیمہ ملے، وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں کہ جن کے ثواب بہت زیادہ بتائے گئے، اور واجبات کو ترک کیا جا رہا، حتیٰ یہ کہ گھر والوں کے لیے محنت و مزدوری کر کے ان کا حلال رزق نہیں پہنچایا جا رہا، مجموعہ بغل میں دبا ہوا ہے اور ہر جگہ وہ پڑھا جا رہا، یقیناً اس کی بھی اہمیت۔ لیکن اے علی، جب تم دیکھو کہ لوگ فضائل اور مستحبات کے پیچھے لگے، تم واجبات کی جانب متوجہ ہو جانا۔ یہ ایک جملہ 1 لاکھ جملوں کے برابر اور 1 لاکھ دینار سے زیادہ قیمتی۔ اے علی، جب تم یہ دیکھنا
اب یہ دوسری اور چوتھی بات ایک جیسی مگر تھوڑا فرق ہے۔ جب تم یہ دیکھنا کہ لوگ دنیا کو حاصل کر رہے ہیں تو تم آخرت کو حاصل کرنے کی فکر کر دینا۔ یہ دنیا کو جو کچھ بھی حاصل کریں گے سب چھوڑ دینا پڑے گا۔ اصل چیز تو وہ ہے جو کبھی انسان کے ہاتھ سے نہ چھینی جائے۔ اور اے علی، یہ ہے میرا موضوع۔ تیسری چیز، اے علی، جب یہ دیکھنا کہ لوگ دوسروں کے عیبوں پہ نگاہ ڈال رہے ہیں، فلاں کیا کرتا، فلاں کیا کرتی، فلاں رشتہ دار کی کیا حالت، فلاں دوست کی کیا کیفیت، دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں، تم اپنے عیب ڈھونڈنے لگ جانا۔ تم اپنے آپ کو دیکھنے لگنا کہ مجھ میں کیا ہے، مجھ میں کیا خرابی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا نام ہے محاسبہ نفس، جو انسان کو گناہوں سے بچانے والی۔ اے علی، جب تم یہ دیکھنا کہ لوگ اپنی دنیا کو زینت دینے کے لیے لگ رہے ہیں، اس وقت تم اپنی آخرت کو زینت دینے لگنا۔ یہ مومن کے لیے اور زیادہ اہم، وہ مومن جو سمجھ رہا ہے کہ آخرت تو مجھے مل ہی گئی، چلو مل بھی گئی تب بھی پیغمبر کی نصیحت، آخرت مل جانا تو کافی نہیں، اسے زینت بھی تو دینا ہے۔ خالی مکان مل جانا کافی نہیں، انسان چاہتا ہے رنگ ہو، روغن ہو، پلاسٹر ہو، چھت صحیح بنی ہوئی۔ خالی گاڑی تو کافی نہیں، تو معلوم ہوا کہ گاڑی تو مل گئی لیکن ایسی چھکڑا گاڑی کہ ہر جگہ دھکے لگانا پڑتے۔ انسان چاہتا ہے کہ بہرحال سواری ملے تو ٹھیک ٹھاک۔ خالی شادی ہو جانا تو کافی نہیں، انسان زینت والی بیوی چاہتا ہے، یہ فطرت میں شامل۔ تو اگر اول تو آخرت ہی مشکل، اگر مل بھی گئی تو لوگ دنیا کو زینت دیتے ہیں۔ مکان مل گیا لیکن اس کو سجایا جا رہا، گاڑی مل گئی لیکن اس کو سجایا جا رہا، عورتیں ہیں، زندہ ہیں لیکن میک اپ کرنا لازم، چاہے اتنا میک اپ کہ اس کے اندر عورت ہو کے رہ جائے، ڈھونڈنا پڑے، لیکن لازم ہے اس لیے کہ زینت کی ایک اہمیت۔ اس وقت تم اپنی آخرت کو سجانے کی فکر کرو۔ یہ چوتھی بات ہے کہ جو پیغمبر اسلام میرے مولا کو بتا رہے ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے کہا اے علی، اور پانچویں بات کی سمجھ لو کہ جس وقت لوگ اس کوشش میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، یہ تو ساری باتیں مومنوں سے لگ رہی، مومنوں سے خطاب ہو رہا، لوگ کوشش میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، جتنی نمازیں زیادہ مل جائیں، جتنے قرآن زیادہ ختم ہو جائے، جتنی زیادہ مجلسوں کا ثواب مل جائے، جتنی زیادہ مسجد میں حاضری ہو، جتنی زیادہ کربلا کی زیارت ملے، جتنے زیادہ حج اور عمرے ملے، جب لوگ عبادتوں کی زیادتی میں جا رہے ہیں، تم کوشش کرنا کہ بہتر سے بہتر عمل انجام دیا جائے۔ یعنی جب لوگ کوانٹٹی کی طرف دوڑ رہے ہیں، تم کوالٹی کی طرف دوڑنا۔ بے شک ایک مستحب نماز انسان پڑھے لیکن ایسی پڑھے کہ 1000 مستحب نمازوں سے بہتر ہو۔ ایک مرتبہ قرآن ختم کرے لیکن ایسا کہ 500 دفعہ کی تلاوت سے ایک کا ثواب بڑھ جائے۔ ایک دفعہ جائے حج کے اوپر لیکن ایسا حج کہ ساری زندگی کے حجوں سے زیادہ ثواب مل جائے۔ تو جب لوگ اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیں کہ بھائی عدد زیادہ ہو جائے، اس وقت تم چاہنا کہ عدد بے شک کم ہو لیکن عمل سے بہتر ہو، عمل اچھے سے اچھا ہو۔ اور چھٹی بات، اے علی، جب تم یہ دیکھنا کہ لوگ ادھر اور ادھر ہر آدمی کا سہارا پکڑ رہے ہیں، ہر آدمی کا وسیلہ لے رہے ہیں، تم سب کو چھوڑ کر فقط میرا وسیلہ لے لینا اور میرا سہارا پکڑ لینا۔ البتہ معصومین کا سہارا، عین خدا کا سہارا وہ نہیں، لیکن کوئی سیٹ کی طرف دوڑ کے جا رہا، کوئی سرمایہ دار کی طرف دوڑ کے جا رہا، کوئی گورنر اور کمشنر کی طرف دوڑ کے جا رہا، کوئی پیسے والے کی طرف دوڑ کے جا رہا، کوئی اخبارات کی طرف دوڑ کے جا رہا، ہر آدمی دنیاوی سہارے ڈھونڈ رہا، اس وقت تم سب کو چھوڑ کے میرا سہارا پکڑنا۔ یہ 6 لاکھ باتوں کے برابر، 6 لاکھ دینار سے زیادہ اہم، 6 لاکھ گوسفند سے زیادہ اہم۔